کہ مرد نے دل کو رکشہ بنایا ہوا ہے اور اس رکشے میں جو ہے وہ 6 سواریوں کی جگہ ہے لیکن وہ 10 سے 12 14 سواریاں جو ہے وہ آسانی سے بٹھا لیتا ہے. جیسے آپ نے وہ آٹو رکشے والے اور چنچی رکشے والے دیکھے ہیں کہ وہ بے دھڑک اور بلا جھجک جو ہے وہ پاگلوں کی طرح رکشے بگاتے ہوئے لے کے جا رہے ہوتے ہیں اور اس میں سواریاں بٹھائی ہوتی ہیں بغیر کسی خوف و خطر کے. وہ جو ہے وہ کبھی کسی گاڑی کو جو ہے وہ ڈمپ مارتے ہوئے, چیرتے ہوئے, کسی کا ایکسیڈنٹ کرتے ہوئے, کسی کو جو ہے وہ اپنے رکشے کے نیچے دیتے ہوئے, کسی کو مارتے ہوئے, کسی کو زندگی سے ہی ہرا دیتے ہیں. لیکن وہ ہار نہیں مانتے, انہیں پتہ ہی نہیں وہ کیا کر رہے ہیں, اپنی موج میں ہیں, انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں, ان کا کوئی روٹ پرمٹ نہیں, ان کا کوئی جو ہے وہ لائسنس نہیں, ان کے رکشے پہ کوئی نمبر نہیں. اور کیا کرتے ہیں کہ سواریاں لاد کے اور پھر سواریوں کی ہی جان کو خطرہ ڈال دیتے ہیں. یہی ایک مرد کرتا ہے, اپنے دل میں جو ہے وہ رکشے چنگچی رکشہ بنایا ہوا ہے اور اس چنگچی رکشے میں جو ہے وہ آگے بھی 3 بیٹھ سکتی ہیں, پیچھے بھی 3 بیٹھ سکتی ہیں, آئٹ سائڈ پر بھی بیٹھ سکتی ہیں, اور جو ہے وہ سارے جگہوں پر جتنے خانے ہیں, دل کے 4 خانے ہوتے ہیں لیکن مرد کے دل کے مجھے لگتا ہے کچھ 14 15 16 خانے ہوتے ہیں جس میں ہر خانے میں اس نے ایک ایک چہرہ جو ہے وہ فٹ کیا ہوا ہوتا ہے. اس میں یہ اچھا ہے, اس میں یہ اچھا ہے, یہ بھی آ جائے, یہ بھی آ جائے, یہ بھی آ جائے, یہ بھی آ جائے. یہ رکشہ مت بنائیں اپنی زندگیوں کو, رکشہ مت بنائیں اپنے دلوں کو. یہ لڑکے باز آ جائیں, اسی لیے آپ کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, اسی لیے پھر آپ دل کے مریض بنتے ہیں کہ تو بھی آ جا, تو بھی آ جا, تو بھی آ جا. تو جب سارے اکٹھے ہو جائیں گے تو بوجھ آپ کے دماغ پہ اور آپ کے دل پہ پڑے گا اور وہ دل کے جو خانے ہیں نا وہ بیٹھنا شروع ہو جائیں گے, کیونکہ ہر بندہ آپ کے دل کی کیفیات کو نہیں سمجھ سکتا. ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو رشتوں کی تذلیل کرتے ہیں محبت میں, محبت کے نام پہ دھوکے بازی اور فراڈ کرتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ بھی ہیں, تمہارے ساتھ بھی ہیں, تمہارے ساتھ بھی ہیں. میں ہمیشہ مرد کے حوالے سے ایک بات کہتی ہوں, یہ لڑکے جو آج کل کے ہمارے ینگسٹرز ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ محبت میں اس کو بھی یقین دلا دو, اس کو بھی یقین دلا دو, اس کو بھی کہہ دو بھئی میں تمہارا ہوں, میں تمہارا ہوں, میں تمہارا ہوں, تو بھی آ جا, تو بھی آ جا, تو بھی آ جا. یہ جو کمال ہے نا ایک مرد کا, یہ عورت میں نہیں ہے. عورت جس کی ہوتی ہے اسی کی ہو کے رہ جاتی ہے. عورت کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ شخص اس کی زندگی کا محور بن جاتا ہے, وہی اول ہے, وہی آخر ہے. لیکن تو محبت ایسے شخص سے کرے, میں لڑکیوں کو یہ یہاں پر بتا رہی ہوں, محبت ایسے شخص سے کرو جو بہادر ہو, بے تحاشا بہادر مرد ہو, اور جو وقت آنے پہ آپ کو چھوڑ کے بھاگنے کا حوصلہ نہ رکھتا ہو. اگر کسی مرد کو اپنی زندگی میں جگہ دے ہی دی ہے یا دینی ہی ہے تو ایسے مرد کا انتخاب کرو جو دلیر ہو. دلیر آدمی اپنے ماں باپ کے سامنے بھی اڑ جائے گا, دلیر آدمی اپنے رشتہ داروں کے سامنے بھی کھڑا ہو جائے گا, دلیر آدمی جو ہے وہ اپنے دوستوں کے سامنے بھی کھڑا ہو کے کہے گا کہ یہ میری عزت ہے, میں نے اس سے شادی کرنی ہے اور میں نے اس سے محبت کی ہے, جب میں اس کو اس کے گھر سے جو ہے وہ باعزت لے کر آیا ہوں تو میں نے اس کو جو ہے وہ عزت دے کے اپنی بیوی بنا کے ہی چھوڑنا ہے. اور وہ بیوی بناتے ہیں جو دلیر قومیں ہیں, نسلی مرد ہیں, وہ اگر محبت کرتے ہیں تو بیوی بناتے ہیں, بیوی بنا کے عزت دیتے ہیں. وہ ایسے نہیں کرتے کہ کسی کی بیٹی کی زندگی سے جو ہے وہ کھیل لیا اور محبت کے نام پر جو ہے وہ تماشے کر لیے. یہ بدنسلی کرتے ہیں, یہ وہ کرتے ہیں جن کی تربیت کوئی نہیں ہے, یہ وہ کرتے ہیں جو ہوا میں تیر چلاتے ہیں, جن کے تلوں میں تیل کوئی نہیں ہوتا. آپ سمجھ چکے ہوں گے اس بات کو کہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کو کہتے ہیں نا کہ زیادہ بے پیندی کے لوٹے زیادہ اچھلتے ہیں. آپ نے کبھی سنا ہے یہ بات؟ اگر نہیں سنی تو آج سن لیں. بے پیندی کا جو لوٹا ہوتا ہے نا وہ اچھل کے ادھر ادھر جو ہے وہ جاتا ہے. یہ لڑکے بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ جن کو یہ احساس نہیں کہ کسی کی بہن بیٹی کی عزت سے وہ کھیل رہے ہیں. یہ لڑکے محبت میں لڑکیوں کو تکلیف دیتے ہیں, ان کی عزتیں خراب کرتے ہیں. لڑکیاں خود کروا رہی ہیں, کوئی نہیں کر رہا. آپ کے ساتھ کام کرنے والے کولیگس آپ کو پسند آ جاتے ہیں, بھائی آپ کسی سے بھی ہنس کے بات کر لیں گے تو وہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے اچھا لگ جائے گا, لیکن زندگی بھر کا ہم سفر بنانے کے لیے کچھ چیزوں کو نوٹ کریں, محبت میں لانے کے لیے کچھ چیزوں کو نوٹ کریں. 4 چیزیں بتا رہی ہوں لڑکیوں کو. اگر کسی مرد میں ہے تو بے شک اس کے ساتھ چلنے کا جو ہے وہ حوصلہ رکھو. اگر نہیں ہے, اگر آپ کے بوائے فرینڈ یا آپ کے شوہر میں بھی نہیں ہے تو پلیز ان کو کہیں کہ وہ اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کریں, اور اگر وہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں, کیونکہ آپ اس مرد کے ساتھ نہیں چل سکیں گی. 4 چیزیں بتا رہی ہوں, بہت اہم ہے. وہ مرد جو بہادر ہو اور غیرت مند ہو, غیرت مند, جو آپ کو اپنے ساتھ جو ہے وہ گندے لباس میں باہر لے جا کے اپنے دوستوں میں نہ بٹھا سکے, جو اپنے دوستوں سے آپ کا تعارف کرواتے ہوئے جو ہے وہ ان سے نظریں نہ ملا سکے. ایسا مرد جو ہے وہ مرد ہوتا ہے. جو آپ کا اگر مجبوری بھی ہو اپنی بیوی کو یا اپنی گرل فرینڈ کو کسی دوستوں میں جو ہے وہ بٹھانا, تو وہ اس کو اچھا نہ سمجھ رہا ہو, اس کو مجبوری سمجھ کے جو ہے وہ بٹھانا پڑ رہا ہو. اپنے دوستوں میں بٹھا کے جو آپ کا تماشا بنا رہے ہیں, یا آپ لوگوں کے دوست کی آپس میں گیدرنگ بنی ہوئی ہے اور آپ اس میں جو ہے وہ بڑے ہائی لائٹڈ پرسنالٹی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. آج کل کے ہمارے ینگسٹرس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم یو پرسنالٹی ہیں اور ہماری جو ہے وہ کیا بات ہے, اور یہ میرا بوائے فرینڈ ہے, یہ میری گرل فرینڈ ہے, یہ میرا فلانا ہے, یہ میرا دوست ہے, یہ
کوئی دوست نہیں ہے, کوئی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ نہیں ہے, آپ اس کلچر کو پروان چڑھا رہے ہو, اینڈ ٹو اینڈ آپ نے ایک نفسیاتی مریض بن جانا ہے, چاہے لڑکی ہے چاہے لڑکا ہے. میری بات آپ لکھ لو, آج میری بات سمجھ نہیں آئے گی, یہ لوگ آپ سے دھوکہ کر رہے ہیں, یہ لوگ آپ کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں. جو بندہ آپ کو عزت دے گا, جو رسپیکٹ دے گا, جو آپ کی عزت کرے گا, 4 بندوں میں آپ کا ہاتھ پکڑ کے لوگوں کو یہ کہے گا کہ میں نے اس سے شادی کرنی ہے اور یہ میری عزت ہے, وہ مرد ہے, وہ لڑکا ہے. اگر ایسا لڑکا آپ کے پاس ہے جو سب لوگوں کے سامنے آپ کا ہاتھ پکڑ کے جو ہے وہ آپ کو عزت دینے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو کے بھی جو ہے وہ اظہار کر سکتا ہے کہ یہ لڑکی مجھے پسند ہے اور میں نے اس سے شادی کرنی ہے, ایسے لڑکے کے ساتھ جو ہے وہ جاؤ. دوسری خاص بات, جھوٹ نہ بولتا ہو. لڑکوں میں ایک بڑی خاصیت ہوتی ہے, جھوٹ بہت بولتے ہیں, بہت جھوٹے ہوتے ہیں, اور اتنا جھوٹ بولتے ہیں ایکسٹریم لیول پہ کہ سامنے بیٹھا ہوا بندہ جو ہے نا وہ کہتا ہے یار مجھے پتہ ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے, لیکن پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں. تو کسی کی بھی جو باپ کی بیٹی کے حقدار تب تک ہو تم جب تک تمہیں ایسا لگے کہ تم اس کو باپ کی طرح محبت نہیں دے سکتے, تب تک تم جو ہے وہ اپنا حق مت جتاؤ کسی کی بیٹی پر. جب کسی کی بہن بیٹی پر حق جتا رہے ہو تو پھر اس کے لیے محافظ بن جاؤ اس کے بھائی کی طرح, پھر اس کے محافظ بن جاؤ اس کے باپ کی طرح, پھر اس کی جو ہے وہ عزت کی حفاظت کرو شوہر کی طرح, پھر غیرت مند بن جاؤ شوہر کی طرح. یہ 3 چیزیں جس میں ہوں گی نا, جو محافظ ہوگا مرد, جو غیرت مند ہوگا مرد, اور جو بہادر ہوگا مرد. غیرت مند مرد بہادر ہوتے ہیں, جو بہادر ہوگا, یہ 3 کوالٹیز جس میں ہے نا, اس مرد کے ساتھ جو ہے وہ چلنے میں کباہت محسوس نہ کرو. اگر ایسا لڑکا جو ہے وہ تمہارے پاس موجود ہے جو چھپ کے تمہارے ساتھ ڈیٹ مارنے پہ نہیں جو ہے فوکس کرتا, بلکہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو تمہاری طرف بھیجتا ہوں, ہم منگنی کرتے ہیں یا نکاح کرتے ہیں, اور اس کے بعد سارے زمانے کو پتہ ہو کہ آپ اس کی منگیتر ہیں یا آپ اس کے نکاح میں ہیں, تو آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ آ رہی ہیں جا رہی ہیں, تو کوئی کباہت نہیں ہے. لیکن شادی سے پہلے فزیکل ہونا آپ کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے, یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں. بہرحال کیونکہ ہماری ایموشنز اتنی ہائی ہو چکی ہیں, ہماری خوراکیں اس طرح کی جو ہے وہ ہم کھاتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اپنے آپ پر کنٹرول حاصل نہیں کر سکتے. تو شادی دیر سے ہونا جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے اس چیز کا کہ بچے اور بچیاں جو ہیں وہ آپس میں, ینگسٹرز جو ہمارے ہیں, لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ آپس میں ایکسٹرا میریٹل افیئرس کے بھی ساتھ جو وہ چل رہے ہیں. چھوٹی عمر میں جن کی شادیاں ہو گئی ہیں وہ باہر بھی چکر چلا رہے ہیں, یا جن کی بھی شادیاں نہیں ہوئی ہیں ابھی شادیاں کرنا چاہتے ہیں, ابھی صرف اسٹوڈنٹس ہیں, وہ بھی یونیورسٹی اور کالجز گوئنگ جو ہیں وہ بھی آپس میں جو ہے وہ, اچھا یہ چکر نہیں چل رہی, یہ محبت نہیں چل رہی, یہ صرف فزیکل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, یہ فزیکل ڈیمانڈس پوری ہو رہی ہیں, یہ ہوس اور لسٹ ہے, یہ لسٹ ہے آپ کی. کسی بھی 16 سال سے لے کے اور 25 سال کی لڑکی یا لڑکے کو اگر جسمانی لسٹ پڑ جائے, ہوس پڑ جائے, تو وہ دوبارہ واپس اپنی اصل کنڈیشن میں نہیں آ سکتا. جتنا زیادہ آپ گندگی کو دیکھتے ہیں, جتنا زیادہ آپ گندی اسٹرکرنگ اور یہ سب چیزیں جو ہے وہ پروڈیوس کرتے ہیں, ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں, جتنا زیادہ آپ اس پہ فوکس کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ آپ بگڑتے جاتے ہیں. اندر آپ کے خواہشات پیدا ہوتی ہیں, آپ وہ کام کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ کا دل اور دماغ آپ کو جو ہے وہ بار بار کہتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ ایک بوائے فرینڈ چاہیے, مجھے ایک بندہ چاہیے جو میرے قریب آ سکے. اور پھر وہ آپ کو شوہر کے روپ میں نہیں بلکہ کیونکہ وہ آپ کو ارجنٹ ریکوائرڈ ہوتا ہے تو آپ اس کو بوائے فرینڈ بنا لیتے ہیں. یہ ہے بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا کلچر, جسے آج میں نے آپ کو بتا دیا ہے. کیونکہ آپ کی لسٹ جو ہے وہ دن بہ دن بڑھتی ہے, جو چیزیں آپ دیکھتے ہیں وہ آپ اپنے اوپر اپلائی کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے میں کہتی ہوں کہ اپنے دماغوں کو سیدھی طرف لگاؤ, اپنے دماغوں کو پازیٹیوٹی کی طرف لگاؤ. یہ محبت شہبت کچھ نہیں ہوتی, یہ محبت کے قصے وہ ہیر رانجھا سسی پنو اور وہ کیا تھا مرزا صاحبہ اور پتہ نہیں کون سے قصے, یہ وہی ہوتے تھے کہ وہ جو ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے تھے اور دیکھ دیکھ کر جو ان کی محبت پوری ہو جاتی تھی. آج تو محبت جو ہے وہ بیڈ پہ جانے کے بعد بھی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, پوری نہیں ہوتی لوگوں کی. تو یہاں پر بہتر ہے کہ نکاح کو عام کریں, بہتر ہے. اور ماں باپ بھی سمجھیں کہ آپ کے بچے اگر کالج یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں تو آپ اتنا اچھا نہ سمجھیں بچوں کو کہ بچوں کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ان کی دوست نہیں ہوگی, کوئی ان کی فرینڈ نہیں ہوگی. نظر رکھیں کہ ان کے جو فرینڈز ہیں یا دوست ہیں وہ ان کے ساتھ کس حد تک اٹیچ ہیں اور ان کے ساتھ کس حد تک جو ہے وہ تعلقات ہیں. دیکھیں اگر تعلقات ہیں بھی تو آپ اس چیز کو روک نہیں پائیں گے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, آپ اس چیز کو روک نہیں پائیں گے. تو آپ ان کو یہ یقین دلائیں کہ آپ ان کے دوست ہیں, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بچی یا بچہ اچھا ہے, لڑکا اور لڑکی, کہ جس کے خاندان کے ساتھ آپ جو ہے وہ اپنا میچ کر سکتے ہیں, تو پھر دونوں کی شادی کر دیں, زیادہ بہتر ہوگا. کیونکہ اس کے بعد جو ہے نا وہ ان کو جو آکسیجن ایک دوسرے سے مل رہی ہوتی ہے نا, جب آپ وہ آکسیجن بند کرتے ہیں تو آپ کا بیٹا اور آپ کی بیٹی جو ہے وہ آپ کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. نفرت انگیز ایسے مراحل جو ہے وہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ محبت میں جو نفرت کا سمندر یہ ینگسٹرز ہمارے پار کرتے ہیں نا, وہ ماں باپ کے لیے جھیلنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ماں باپ ساری زندگی بچوں کی بات مانتے ہیں لیکن محبت میں آ کے بچوں کو جو ہے وہ ڈسٹرائی کرتے ہیں. ایسا نہ کریں. اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے یا اگر وہ چاہتا ہے, کوئی مرد عورت سے شادی کرنا یا عورت مرد سے شادی کرنا چاہتی ہے,
تو اسلام بھی اجازت دیتا ہے اور آپ بھی اجازت دیں. دیکھیں میلوں کا سفر اگر جو ہے وہ چند سیکنڈوں میں طے ہو سکتا ہے تو محبت کا سفر بھی طے ہو سکتا ہے. کوئی بڑی بات نہیں ہے, صرف نیت کی بات ہے. اپنی نیت صاف کر لو کہ جس لڑکی سے تم محبت کر رہے ہو, جس لڑکی کو تم نے اپنے قریب محسوس کیا ہے, اس لڑکی سے تم نے نکاح کرنا ہے. اور نکاح کے لیے تم ہر حد تک اپنے والدین کو بھی مناؤ گے اور اپنے لیے جو ہے وہ آسانی بھی پیدا کرو گے. لیکن لڑکیاں بھی تھوڑی سی اپنی ایموشنز جو ہے وہ کم کریں. یہ جذباتی پن, یا لڑائی جھگڑے, یہ فتنہ فساد, یہ سب چیزیں, بھاگ کے شادیاں کرنے کے پلان, یہ سب چیزیں جو ہے وہ ختم کریں گے. جو ڈراموں میں آپ کو دکھایا جاتا ہے نا کہ بھاگ کے شادی کر لو, جی والدین نہیں مان رہے تو بھاگ کے شادی کر لو, یہ شادیاں کامیاب نہیں ہوتی ہیں. یہ شادیاں میں اتھینٹکلی آپ لوگوں کو بتا دوں, بھاگ کے کی جانے والی شادی کامیاب نہیں ہوتی. شادی وہی کامیاب ہوتی ہے جس میں بڑوں کی جو ہے وہ دعائیں شامل ہوتی ہیں, جس میں بڑوں کی مرضی شامل ہوتی ہے. لیکن کافی دفعہ وہ شادیاں بھی نہیں کامیاب ہوتی کیونکہ مینٹل کمپیٹیبلٹی یا فزیکل کمپیٹیبلٹی نہیں ہوتی. شادی بیسیکلی مینٹل اور فزیکل کمپیٹیبلٹی کا نام ہے. اگر آپ کا لائف پارٹنر جو ہے وہ شادی آپ اس سے کرنا چاہتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ فزیکلی بہت کمپیٹیبل ہے, مینٹلی کمپیٹیبل ہے, تو اپنے ماں باپ سے بات کریں کہ آپ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں, آپ اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, آپ کو اس کے ساتھ سکون محسوس ہوتا ہے. کیونکہ محبت جو ہے نا, جس کو دیکھ کے دل تیزی سے دھڑکنا شروع ہو جائے اسے محبت نہیں کہتے. محبت اسے کہتے ہیں جس کے ساتھ رہ کے آپ کو سکون ملتا ہے. یہ محبت ہے. یاد رکھنا, اگر محبت کو پرکھنا ہے نا تو محبت کو پرکھنے کا زاویہ یہ بھی ہے کہ جسے دیکھ کے سکون ملے, جس سے آپ کی روح کو تسکین ملے, جس کے ساتھ رہنا آپ پسند کرو, یہ محبت ہے. یہ محبت نہیں ہے کہ اسے دیکھ کے میرا دل تیزی سے دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ محبت ہے. نہیں, کسی کو دیکھ کر دل کا تیزی سے دھڑکنا یہ محبت نہیں ہے. کسی کو دیکھ کے دل اور دماغ میں ٹھنڈک محسوس ہونا, اس کے ساتھ رہنے کی خواہش ظاہر کرنا, گھنٹے گھنٹے باتیں کرنا, لیکن پھر بھی لگنا کہ وقت جو ہے وہ مختصر سا گزرا ہے, ابھی تو بہت وقت جو ہے وہ باقی ہے اور یہ اتنا جلدی جلدی وقت کیسے گزر گیا ہے, یہ محبت ہے. بیسیکلی آپ اس شخص کو اپنی زندگی کا محور بنا چکے ہو, یہ محبت ہے. تو اگر آپ جو ہے وہ اپنا دشمن کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو دشمنی آپ کی اپنی ذات سے ہی ہے کہ آپ بھاگ کر شادی کرنا چاہتے ہیں. بھاگ کے شادی نہیں کرنی. آپ لوگوں کو بتائیں, او بھائی بہادر آدمی جو ہے وہ چوز کرو نا اپنی زندگی کے لیے, ایک بہادر مرد چوز کرو. چوزا نہ چوز کرو کہ جو چوزا جو ہے وہ دم دبا کے کسی بھی جو ہے وہ بل کے اندر گھس جائے یا کہیں بھی جو ہے وہ سائڈ پر جو ہے وہ گھومتا پھرتا پھرے اور اینڈ ٹائم پر آ کر لڑکی کا ہاتھ چھوڑ کے کہے کہ میں تو تمہارے ساتھ رہ نہیں سکتا. یہ جو ہمارے فومی چوزے ہیں نا, چھوٹے چھوٹے جو ہمارے ینگسٹرز ہیں, یہ اسی طرح کرتے ہیں. یہ بیچارے وعدے تو کر لیتے ہیں اور جو ہے وہ ماچو مین بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں لڑکیوں کے سامنے, بڑا جو ہے وہ پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہوتا ہے, بڑی جو ہے وہ شاپنگیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن جب شادی کی باری آتی ہے نا, لڑکی پیچھے پڑ جاتی ہے کہ اب تو شادی کرو, اب تو ہمارا جو فزیکل ریلیشن شپ ہے تو اب شادی کرو. تو پھر کہتے ہیں نہیں وہ تو مما نہیں مان رہی, وہ تو بابا نہیں مان رہے, وہ تو بابا کہتے ہیں یہاں شادی کرنی ہے, مما کہتی ہیں یہاں شادی کرنی ہے. اور پھر یہ ایسے ہیں مرد, یہ ایسے ہیں لڑکے کہ یہ اپنی ماں کی پسند کو بھی چوم لیتے ہیں. یہ کسی کا لحاظ نہیں کرتے. تو خدا کے لیے اپنا لحاظ آپ نے خود کرنا ہے. آپ کسی کے جو ہے وہ لحاظ کو اگر لحاظ نہیں سمجھ رہے تو یہ معاملہ بڑا خراب ہو جاتا ہے. سمپل سی بات یہ ہے کہ ایک انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز جو ہے نا وہ اس کی زندگی ہوتی ہے, اور زندگی کا فیصلہ آپ کو خود لینا ہوتا ہے. آپ کو اللہ کے بعد جو یہ زندگی اللہ نے آپ کو عطا کی ہے, اللہ نے فیصلہ کرنے کی صلاحیت آپ کی اپنی ذات کو دی ہے. یہ زندگی جو آپ کے پاس ہے اس کے فیصلے اپنے ہاتھ میں رکھو, اس کے فیصلے کسی کو مت دو. اور اگر آپ کو کوئی پسند ہے تو اسے ضرور اپناؤ, اپنی زندگی میں شامل کرو. زندگی کا یہ رخ بھی دیکھو, زندگی کا یہ مزہ بھی لے کے دیکھو کہ آپ کا من پسند شخص آپ کے ساتھ ہو. بہترین ترین دعا جب آپ کسی کو دے سکتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ خدا کسی کا من پسند شخص جو ہے وہ کسی سے نہ روٹھے, اور خدا کرے کہ کسی کا من پسند شخص جو ہے وہ کسی سے دور نہ جائے, اور خدا کرے کہ کسی کا من پسند شخص جو ہے وہ کسی کے لیے بے وفا نہ ٹھہرے, اور خدا کرے کہ کسی کا من پسند شخص جو ہے وہ کسی اور کا من پسند شخص نہ ہو. یہ بھی بڑی دعا ہے. تو یہ جو 3-4 دعائیں میں نے آپ کو دی ہیں نا, یہ اللہ کرے کہ من پسند شخص جو ہے وہ یہ سمجھ جائے کہ میں کسی کا من پسند ہوں اور مجھے اس کی پسندیدگی کی وجہ سے جو ہے وہ اپنی وفاداری کو قائم رکھنا ہے. اصل میں آج کل کی تو لڑکیاں بھی جو ہے وہ بے وفا ہو گئی ہیں, لیکن اللہ کرے کہ ہمارے لڑکوں کو سمجھ آ جائے کہ انہوں نے لڑکیوں کو, ایک لڑکا اگر چاہے نا لڑکے کی محبت سٹرونگ ہو تو نکاح تک پہنچ جاتی ہے بات. یاد رکھیے گا, لڑکی کی محبت جتنی مرضی سٹرونگ ہو بات نکاح تک نہیں پہنچے گی جب تک لڑکا سٹیپ نہیں لے گا. مرد کو اللہ نے جو ہے وہ یہ فضیلت دی ہے اور یہ اختیار دیا ہے کہ اگر وہ محبت کرتا ہے تو وہ نکاح کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے, اور وہ اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑا ہو کر یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اس لڑکی کو عزت دینا چاہتا ہوں اور عزت سے اس کو اپنی بیوی بناؤں گا. ایسے کسی کی بہن بیٹیوں کو جو ہے وہ ہوٹلوں میں لے جا کے, اور ایسی کسی کی بہن بیٹیوں کو جو ہے وہ ان کی عزتیں تار تار مت کرو.
چند پیسے اور چند لمحوں اور چند جو ہے وہ خواہشات اور خوشیوں کے بیس پر جو ہے لڑکیاں تو اپنے آپ کو جو ہے وہ بیچنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، یا جو ہے وہ اپنی لسٹ پوری کرنے کے لیے جو ہے وہ کسی بھی لڑکے کو اپنے قریب آنے دیتی ہیں. 4 5 5 بوائے فرینڈ جو وہ رکھے ہوتے ہیں، ایک کے پاس ٹائم نہیں ہے دوسرے کے پاس چلی جاؤ، دوسرے کے پاس ٹائم نہیں تیسرے کے پاس چلی جاؤ. کیا مشین ہے آپ؟ انسان نہیں ہے. انسان جو ہے وہ اپنی قدر خود کرواتا ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے. سمجھو اس بات کو کہ میں ینگ جنریشن کے لیے بات کر رہی ہوں. یونیورسٹی کالج گوئنگ جو لڑکیاں ہیں، یہ لڑکوں سے بچو، کیونکہ اگر آپ جو ہے وہ اپنی عزت کی حفاظت خود نہیں کریں گی تو کوئی دوسرا آ کے آپ کی عزت کی حفاظت نہیں کرے گا. اور جو شخص آپ کو عزت نہیں دے سکتا، کیا فائدہ اس کا آپ کی زندگی میں؟ چند لمحوں کی خوشیوں کے لیے، چند لمحوں کی جو ہے وہ تسکین کے لیے آپ اپنی ساری زندگی برباد کر دیں گی. یاد رکھیے گا، خربوزہ چھری پہ گرے یا چھری خربوزے پہ گرے، نقصان خربوزے کا ہوتا ہے، چھری کا نقصان نہیں ہوتا. بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو سمجھ لیں، سمجھا لیں، اور اس چیز کو جو ہے وہ اپنے ساتھ باندھ لیں کہ محبت میں آپ دلائل مت دیں. محبت خود جو ہے وہ اپنا راستہ بناتی ہے، اور جو کسی سے محبت کرتا ہے وہ نظر آتا ہے، جو نہیں کرتا وہ بھی نظر آتا ہے. جو نہیں کرتا اس کو چھوڑ دیں، اس کا اپنا راستہ لیں. جو آپ سے محبت کرتا ہے آپ اسے اپنا لیں، اور جو مرد آپ سے محبت کرتا ہے اسے ضرور اپنائیں، اسے مت چھوڑیں. کیونکہ جو مرد آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کو عزت بھی دے گا، آپ کو رسپیکٹ دے گا، اور آپ کو بیوی بنا کے رکھے گا. تو محبت کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ آج ہماری ینگ جنریشن کو جو ہے وہ، یہ خاص طور پہ ینگ جنریشن کے لیے آج کا جو ہے وہ میرا موضوع تھا. آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. نہیں سمجھ آئی تو آپ میرے سے فزیکل اپائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں. آپ میرے ساتھ جو ہے وہ آن لائن کنسلٹیشن بھی میری جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے، تو آپ آن لائن کنسلٹیشن پہ بھی میرے ساتھ آ سکتے ہیں. آپ جان سکتے ہیں محبت کرنے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، اور یہ آداب سیکھنے کے لیے آپ کو ایکسپرٹس کی رائے کی ضرورت پڑے گی اور پڑتی رہے گی. اس کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میں کوئی لو گرو تو نہیں ہوں، لیکن ماہر نفسیات ضرور ہوں. آپ کو ضرور بتاؤں گی کہ محبت ہو یا آپ کا رشتہ ہو، کیسے بنے گا اور کیسے نبھے گا. بیہیویئرس پہ کام کرنا ہوگا، تھاٹس کو چینج کرنا ہوگا، ایموشنس کو اسٹرانگ کرنا ہوگا، اور پازیٹیوٹی پہ کام کرنا ہوگا. دیٹس اٹ.